کرنے سے آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ہمیشہ میرے پرانے جو میرا پچھلا ولاگ تھا اس میں بھی میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتایا تھا، وہ بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد ہمیں کون سا سورہ پڑھنا ہے جس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو I'm sure آپ نے وہ دیکھا ہوگا، اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کوشش ایٹ لیسٹ کر رہے ہوگے، جو لوگ نہیں پڑھتے، کہ آپ اس چیز کو اپنے زندگی میں لے آئے، آپ کے ایک ریچول میں لے آئے، اینڈ انشاءاللہ وتھ ٹائم وتھ ایفرٹ وہ ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے ہاؤ امپورٹنٹ از نماز ان یور لائف۔ آپ خود اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اور نماز ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں 5 بار دن میں حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ اور نماز جو ہے، سب سے پہلے جب انسان قبر میں دفن ہوتا ہے، سب سے پہلے سوال جواب کس کا ہوتا ہے؟ نماز کا۔ تو آپ سوچئے کہ نماز ایک مومن کی زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے، پر افسوس آپ یقین نہیں مانو گے، یا شاید آپ کو پتا بھی ہوگا، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک طبقہ ہے جو جب من ہوتا ہے، اس کا جب من ہوتا ہے وہ تب نماز۔ کچھ ہوتے ہیں جو گھومنے چلے گئے تو ان کے لیے نماز معاف ہے، انجوائے کرے، ہالیڈے کرے، گھر جب آؤ گے، جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا تب آپ پڑھ لینا۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جو صرف جمعہ پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک بار وائٹ سلوار کرتا پہن کے، ٹوپی ووپی لگا کے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیا وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایک مومن میں اور ایک غیر ایمان والوں میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز۔ باقی جو اللہ کو نہیں مانتا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، بے شک ہے۔ کیا وہ ایماندار نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ کیا وہ لوگوں کی عزت نہیں کرتا ہے؟ بے شک کرتا ہے۔ کیا وہ اپنے کام میں وفادار نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ کیا وہ اچھی اولاد نہیں ہے؟ کیا وہ اچھا شوہر نہیں ہے؟ کیا وہ اچھا بھائی نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ لیکن فرق صرف نماز کا ہے، جو آپ کو مسلمان بناتا ہے۔ باقی ہر وہ چیز ہے جو مسلمان نہیں، ان کے اندر بھی بہترین کوالٹی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ سب سے پہلے تو بنا کچھ کرے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، بنا کچھ کرے آپ کو اسلام فری میں، فکٹ میں گفٹ کیا۔ کیا کیا آپ نے اسلام کو پانے کے لیے؟ کچھ نہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں چنا، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اللہ نے انہیں چنا، پیدا ہوتے برابر ہی آپ کو ایمان دیا، ایمان کی دولت دی، پر آپ نے اس کا مذاق بنا دیا۔ ہم سب نے، آپ نے کیا، ہم سب نے۔ دیکھیے، اچھا اور ایک سمجھدار انسان وہی ہے جو خود ڈھونڈے کہ بھائی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کیوں لایا گیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اور صرف ان کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان ہے، دنیا میں رہنا ہے، کمانا ہے، گھر چلانا ہے نا۔ انسان کی نفس بھی ہے کہ اسے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، انجوائے بھی کرنا ہے، گھومنا بھی، اچھے کپڑے بھی پہننا ہے، اچھا کھانا بھی کھانا ہے، ہالیڈیز بھی کرنے ہیں، ہر چیز۔ اللہ اس سے نہیں روکتا۔ اللہ کہتا ہے بے شک سب کرو شریعت کے دائرے میں۔ میں نے ایک رولز اینڈ ریگولیشن بنایا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہائے اسلام کتنا ٹف ہے۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، باقیوں کو چھوڑ دیجئے، وہ کیا سوچتے ہیں، اللہ ان کا دل اور دماغ کھولے۔ بٹ میں مسلمانوں کی خاص بات کر رہی ہوں۔ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ سب انجوائے کرو شریعت کے دائرے میں۔ ہاؤ از اسلام ڈیفیکلٹ؟ اسلام از دا موسٹ ایزیسٹ۔ آپ اسکول جاتے ہو، آپ اسکول کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ رہتے ہو، نہ اسٹوڈنٹ کو اعتراض، نہ ماں باپ کو اعتراض۔ آپ ٹیوشن جاتے ہو، ٹیوشن کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہتے ہو، نہ اسٹوڈنٹ کو اعتراض، نہ ماں باپ کو اعتراض۔ آپ کالج جاتے ہو، ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ رہتے ہو، کسی کو اعتراض نہیں۔ آپ جاب پہ جاتے ہو، وہاں پہ بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں نہ۔ آپ شادی آج کی تاریخ میں جب آپ نکاح کرتے ہو، اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔
دنیا میں ہر چیز ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہے. میرے پاس ایک میرا کلینک ہے, میں ایک چھوٹا سا کریم بھی بیچتی ہوں, اس کے پیچھے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے کہ اس کو کیسے لگانا ہے, کیسے لگاؤ گے تو فائدہ ہوگا, کیسے نہیں لگاؤ گے تو اس کا نقصان ہے, یا اس کو صحیح طریقے سے نہیں لگایا تو کیسا نقصان ہے. ہمارا فون جو ہے اسے یوز کرنا ہے, کیسے کروں گی تو اس کا فائدہ ہے, کیا نہیں کروں گی تو نقصان ہے. دنیا میں ہر چیز ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ آتی ہے. قرآن از وے آف لائف. وہ آپ کو بتاتا ہے زندگی ایسے گزارو گے تو کامیابی ہے, تو سکسیس ہے, تو آپ صحیح جا رہے ہو, اور اگر آپ نے ایسی گزاری تو ناکامیابی ہے. دیکھیے دنیا میں ہم اللہ کے نافرمان بردار بھی بنتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فوراً آپ کی روح قبض کر لیتے کہ نہیں اب ختم ہو جاؤ, تم میری بات نہیں سنتے, تم کو جینے کا ہی کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں, اللہ آپ کو موقع دیتا ہے. میرا بندہ آج بدلے گا, آج میری طرف آئے گا, آج دین کو سمجھے گا, آج صحیح رخ پہ آئے گا, آج توبہ کرے گا. میرا بندہ اگر زنا پہ ہے تو آج زنا چھوڑے گا. اگر میرا بندہ سود کھا رہا ہے, انٹرسٹ, آج وہ یہ چیز چھوڑے گا. میرا بندہ اگر گیمبلنگ کر رہا ہے وہ آج اس چیز کو چھوڑے گا. میرا بندہ لوگوں کے دلوں کو توڑ رہا ہے, آج اس چیز کو چھوڑے گا. لوگوں کا حق کھا رہا ہے, آج اس چیز کو چھوڑے گا. نماز نہیں پڑھ رہا میرا بندہ, آج نماز پڑھنا شروع کرے گا. اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے. آج ہمارے ساتھ کوئی کرے, آج میرا ایک کلینک ہے, میری آفس دوسری ہے, اگر کوئی میرے سے بد اخلاقی کرے, کوئی میری بات نہیں مانے, میں کیا کروں گی؟ فائر, کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یا شاید اگر میرا دل نرم ہے تو میں کہوں گی تو میں ایک ہفتے کی میں اور مہلت دیتی ہوں, صحیح کام کرے تو ٹھیک, ورنہ آپ کا راستہ الگ, میرا راستہ الگ, ہم ساتھ کام نہیں کر سکتے. یہی ہے نا انسان کی نفس, یہی تو انسان کرتا ہے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ آپ کو موقع پہ موقع دیتا ہے, موقع پہ موقع دیتا ہے. نہیں, میرا بندہ آج بدلے گا, میرا بندہ آج بدلے گا. پر بندہ بدلنے کو ہی تیار نہیں ہے. ہم بس دین کی باتیں کرنے میں نمبر 1 ہو گئے, ایسا نہیں ویسا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. بٹ کتنا دین ہماری زندگی میں ہے, اور کتنا دین ہمارے گھروں میں ہے. کیوں یہ چیز ہمارے گھر سے مسنگ ہے؟ کیوں گھروں میں لوگوں کے بیچ ایک دوسرے میں محبت نہیں ہے؟ کیوں بچے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے؟ کیوں ماں باپ بچوں کا حقوق نہیں سمجھ رہے؟ کیوں پیسے آ رہے اور بس ختم ہو جا رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ابھی تو سیلری آئی تھی, ابھی تو آدھا مہینہ بھی نہیں ہوا, کہاں گیا پیسہ؟ برکت نہیں ہے نا. اب برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت اللہ کو یاد کرنے سے آئے گی. آپ سے قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں, میں اپنی پرانی زندگی میں اتنا کماتی تھی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. میری حیثیت کے حساب سے, میری ضرورت کے حساب سے بہت زیادہ تھا. پیسے رکتے نہیں تھے. میں کبھی کبھی آج سوچتی ہوں میں نے اتنے سارے پیسے کمائے, گئے کہاں؟ لوگوں نے چوری کر لی ہے, بھاگ گئے پیسہ لے کر, اور پیسے لے کے بھاگنے کے بعد مجھ پہ الٹا دوش لگایا. کبھی یہاں خرچ ہو گئے, کبھی وہاں خرچ ہو گئے, سب چلے گئے. اور جب میں چینج ہوئی نا, تو جب لوگ میرے پیسے لے کے بھاگ گئے, پھر مجھ پہ تہمتیں لگائے اور مجھے ہی ولن بنا دیا, میں نے اللہ کو ایک چیز کہا, میں نے کہا کیا بولتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, اللہ تو نے دیکھا ہے, تو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے اس کے اندر, بس میرے لیے وہی کافی ہے. دنیا تو تہمتیں لگاتی ہی رہتی ہے. لڑکی ہو تو کیریکٹر اسیسینیشن از the most easiest thing to do. لڑکی کے کیریکٹر پہ ہاتھ اٹھا دو, ختم, لڑکی وہیں ختم ہو جاتی ہے. اینڈ واٹ از the result of this? جب چیزیں بدلی تو میں نے سوچا کہ اسی لیے اللہ نے حرام رشتوں سے منع کیا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے غیر محرموں سے بات نہ کرو. جب آپ غیر محرم سے بات نہیں کرو گے, جب آپ حرام رشتے میں نہیں رہو گے, تو آپ پہ تہمت کون اٹھائے گا؟ ایک لڑکی جب اپنی عزت کی خود حفاظت کرے گی تو کون بات کرے گا؟ بھائی نہ میں کسی سے بات کرتی ہوں, نہ میں کسی سے ملتی ہوں, نہ میں باہر جاتی ہوں, بھائی مجھے میری عزت پیاری ہے. نہیں بھائی, اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا, تو کون سا غیر لڑکا آپ کے لیے کھڑے ہو کے آپ کے لیے غلط بات کرے گا؟ آج ہمیں اپنے آپ کو سیو کرنا ہے, کیونکہ آج جو ماحول ہے بہت خراب ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیز ہمارے اندر کب آئے گی؟ جب گھر میں نماز کی پابندی ہوگی, جب ماں اور باپ فکر کریں گے کہ میرا بچہ پوری رات اسکول کے لیے تو پڑھ رہا ہے, نیٹ کے ایگزام کے لیے تو پڑھ رہا ہے, کالج کے لیے تو پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے تو پڑھ رہا ہے, پر میرے بچے نے جو اصل حقوق ہے اللہ کے, کیا اس کو فالو کیا؟ کیا میرے بچے نے فجر پڑھی؟ کیا میرے بچے نے ظہر پڑھی؟ کیا میرے بچے نے عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی؟ کیا اگر میری بیٹی ہے تو کیا وہ حجاب کر رہی ہے, حجاب میں پڑھائی کر رہی ہے؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے. جس گھر میں یہ چیز نہیں ہے, جہاں ماں باپ بچوں کی دین پہ فوکس نہیں کر رہے, وہاں بچے بھی گمراہ ہیں, ماں باپ بھی گمراہ ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دی اینڈ. ہم تو بھی دین کا علم حاصل کر کے اللہ کی طرف واپس جا سکتے ہیں. دیر از آلویز اے چانس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے جتنا قرآن میں forgiveness,
पनिशमेंट से डबल बार लिखा है, ताकि इंसान ना उम्मीद ना हो। हमारे पास अभी भी मौका है मेरे भाइयों और बहनों कि हम नमाज की पाबंदी करें, हमारे घर को नमाज की बरकतों से भर दे। इंसान नमाज पढ़ेगा, आप थोड़ा भी कमाओगे ना, आपके रिस्क में कितनी बरकत होगी आप देखना। जो मैं इसके पहले कह रही थी, यही कह रही थी कि पुरानी जिंदगी में इतना पैसा, जीरो बरकत। हॉस्पिटल में कभी जा रहा है, कभी ये इलाज में जा रहा है, कभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी टायर ये हो जा रहा है, कभी ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स। पैसे आए खत्म। अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स जो आने वाली होती वो आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, आपकी प्रॉब्लम जिंदगी से निकाल नहीं देते, उसकी सॉल्यूशंस आपके लिए बेटर कर देते हैं, जो आपके दिल को राहत देता है। तो हम कोशिश करें कि हम उस चीज पे यकीन रखें कि प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अल्लाह उसे आफियत और आसानी के साथ, बरकत के साथ हमारी जिंदगी से बाहर निकालेगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए, हम अपनी नमाज पढ़े, नमाज को सही करें, लोगों से पूछे, बताए कि भाई मैं ऐसी नमाज पढ़ रही हूँ, क्या ये नमाज सही है? और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। आप उनसे पूछे जो आपके और आप तक बीच में बात रखे। सीखे, दीन को सीखे। दीन को सीखने का कोई एज नहीं होता, इंसान मरते दम तक दीन को सीख सकता है। अपनी घर को बरकत वाला बनाए, अपनी जिंदगी को बरकत वाला बनाए। नमाज पढ़ोगे, नमाज से आपका ईमान ताज़ा होगा। जब ईमान ताज़ा होगा तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को फॉलो करोगे, और जब आप अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे मुसलमान बनोगे, और जब आप अच्छे मुसलमान बनोगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे इंसान बनोगे, और जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आप दूसरों के लिए खैर बनोगे, खुद के लिए भी खैर बनोगे, दूसरों के लिए भी खैर बनोगे। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी नमाज की इंपॉर्टेंस को समझें, और नमाज को कैसे भी, कुछ भी हो जाए, तोड़ मचोड़ के नमाज पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और अगर आपको लगता है बाय एनी चांस आप यू आर स्टिल नॉट इनटू अ मॉडेस्ट ड्रेसिंग, स्पेशली फॉर फीमेल, आप आपकी नमाज की रुमाली अपने साथ कैरी करें। देखो, नमाज जब होगी ना पाबंदी से, तो इंशाल्लाह सब बदल जाएगा, लाइफ भी बदल जाएगी, पैसे कमाने का तरीका भी बदल जाएगा। तो बस हम कोशिश करें और नमाज को अपनी जिंदगी में ले आए, और नमाज को खूबसूरती से पढ़े, सही पढ़े, और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें तो इस्तेकामत